صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دی پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں موصول ہونے والی فون کالز اور ان کے جوابات اور ان کے مسائل کا حل قرآنی آیات، دعاؤں، احادیث مبارکہ اور اقوال بزرگان دین کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو جائیے کہ رضا الہی عز و جل کے لیے انشاءاللہ عز و جل جو ہمیں روحانی علاج پیش کیے گئے، ان اسماء الحسنہ کا اور ان دعاؤں کا انشاءاللہ عز و جل ہم اہتمام کریں گے۔ بیمار یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اس روحانی علاج کے ذریعے حاصل ہونے والی قوت اور صحت کے ذریعے عبادت میں قوت حاصل کروں گا۔ جو پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، وہ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہماری اس پریشانی کے دور ہونے پر انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر بھی کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل راہ خدا عز و جل میں ساتھ ساتھ حسب توفیق خوب خرچ بھی کروں گا۔ اپنے جو بے روزگار ہو وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ اس روحانی علاج کے ذریعے حاصل ہونے والی ہمیں نفع کو پریشانی دور ہونے کے ذریعے اپنے اہل خانہ کو سوال سے بچاؤں گا۔ اس طرح حسب حال اچھی اچھی نیت فرما لیجیے، اور فائدہ نہ ہونے کی صورت میں محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ ذہن بنائیے کہ اسے اپنی شامت اعمال تصور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پر نظر رکھیے کہ ہو سکتا ہے یہی ہمارے حق میں بہتر ہو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان حفاظ نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر توبہ کرنے پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کے لیے مدنی چینل پر حاضر اسلامی بھائی اپنی ڈائری اور قلم لے کر ہماتن گوشت تشریف رکھیے اور پیش کردہ روحانی علاج، ان کے حوالہ جات اور مدنی پھول اور دعائیں وغیرہ لکھ لیجئے اور اس کی برکتیں حاصل فرماتے رہیے۔ سب سے پہلی فون کال انشاءاللہ چلائی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام جواب محمد وقار اعظم میں ڈونگا گونگا سے بات کر رہا ہوں۔ میرے گردے میں دست رہتی ہے، اس کا روحانی علاج بتائے، اور میں 9th کلاس میں پڑھتا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسلامی بھائی کے گردے کی تکلیف کو دور فرمائے اور انہیں ہر اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے جس میں آخرت کی بہتری ہو۔ محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ کو چاہیے کہ 16 پارے کی سورۃ الکہف کی یہ آیت نمبر 109، بسم اللہ الرحمن الرحیم
لو كان البحر مدادا لكلمات ربی. اس آیت مبارکہ کو 40 دن تک بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر ضربے کے رنگ سے لکھیے. اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں، یعنی زیر زبر پیش تشدید جزم وغیرہ ان علامات کے لگانے کی حاجت نہیں ہے. البتہ دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھیے. 1 پلیٹ صبح، 1 پلیٹ دوپہر اور 1 پلیٹ رات کو اس میں پانی ڈال لیجئے. اس کی تحریر جو ہے وہ پانی میں گھل جائے گی اور اسے پی لیجئے آپ. اور اسی آیت کریمہ کو کسی کاغذ یا یہ بٹر پیپر وغیرہ ہوتا ہے اس پر لکھ کر ریگزین یا چمڑے میں سی کر اس کا تعویذ بنا لیجئے. اس تعویذ کو اسلائی بھائی نے اپنے گلے میں اور اسلائی بھائی اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں. یہ علاج گردوں کی تکلیف کے علاوہ جگر اور معدے کے درد کے لیے بھی مفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی کال. شاہ بول رہا ہوں لکی محمد شباب خیر سے. میرے بچے ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں یار. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بخیر و عافیت بغیر آپریشن کے درازی عمر والی نیک اولاد سے نوازے. لا ولد کی مراد پوری کر، نیک بیٹوں سے گود بھر یا رب عز و جل. حصول اولاد کے لیے قرآن آیات پر مبنی چند اوراد انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیش کیے جاتے ہیں. محترم میٹھے میٹھے سائیں بھائی اس کو آپ اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی منصورہ میں ہے جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار یعنی 61 ٹائمز لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر اپنے پاس رکھے. چاہے تو نون جامہ یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سی کر گلے میں پہن لے یا بازو میں باندھ لے، انشاءاللہ عز و جل بچے زندہ رہیں گے. مزید یہ کہ بچہ یا بچی کی ولادت کے فوراً بعد یا برو یا برو یا برو 7 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر اگر بچے کو دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بالغ ہونے تک وہ بچہ آفتوں سے محفوظ رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی کال چلائیے. خارام بلوچستان سے بات کر رہا ہوں اور مجھے ایک ایسے اسم بتائیں یا وظیفہ بتائیں جو کالا جادو کے لیے اور جادو کے لیے ہو جائے اور میں روزگار کے لیے ہمارے گھر میں جو جھگڑا فساتے ہیں ان کے لیے. میں بہت دل چاہتا ہے کہ میں آ جاؤں لیکن کیا کروں، گنجائش اتنا نہیں ہے کہ میں ادھر مدینے قافلے میں آ جاؤں. دعا کرے کہ اللہ پاک میرا یہ تمنا پورا کرے. شکریہ. محترم میٹھے میٹھے سائیں بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کی جادو ٹونے سے حفاظت فرمائے، روزگار میں برکت دے اور گھریلو جھگڑوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے. یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو 7 بار یعنی 7 ٹائمز روزانہ پڑھ کر جو اپنے اوپر دم کر لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس پر جادو اثر نہیں کرے گا. گھریلو جھگڑوں نیز روزی میں بے برکتی سے نجات پانے کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ ان روحانی علاج کو اختیار کریں. جس گھر میں دیکھو اس طرح کے معاملات کا مشاہدہ ہے، گھر میں بے برکتی ہے، اہل خانہ کی آپس میں بنتی نہیں ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کا گویا کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، تو جب بھی گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھ لی جائے. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. دوبارہ سن لیجئے، جب بھی گھر میں داخل ہیں اس دعا کو پڑھ لیجئے. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے. اے اللہ عز و جل میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں. اللہ عز و جل کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے اور اپنے رب عز و جل پر ہم نے بھروسہ کیا. دعا پڑھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو سلام کریں، سلام بھی سن لیں. کوئی کہتا ہے السلام علیکم، کوئی کہتا ہے السلام علیکم. تو محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سلام کے بھی درست الفاظ ہمیں سیکھنے چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو
اس طرح سے سلام کریں گے تو انشاءاللہ 30 نیکیاں. اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے کہا تو 20 نیکیاں, اور صرف السلام علیکم کہا تو 10 نیکیاں. تو اللہ ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے اور نیکیوں کے حوالے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے حرص عطا فرمائے. پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرے, اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد, یہ سورت مکمل ایک دفعہ پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت, گھریلو جھگڑے سے بچت ہوگی. اور اپنے گھر میں آتے جاتے محارم اور محرمات مثلا ماں باپ بھائی بہن بال بچوں وغیرہ کو سلام کیجیے, اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی کال میں سنتے ہیں کہ ہم سے سائل نے کیا سوال کیا ہے. میرا نام محمد طاہر اتاری کراچی بابل مدینہ سے بات کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ مجھے پیٹ میں درد ہے اور میرا معدہ خراب رہتا ہے, اس کے لیے روحانی علاج عنایت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کو پیٹ اور معدے کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے. پیٹ میں تکلیف کی صورت میں یا عظیم یا عظیم یا عظیم جو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائمز پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیا کرے, انشاءاللہ عز و جل اس کے پیٹ میں درد نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگلی کال میں سنتے ہیں سائل ہم سے کیا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں عبدالعزیز اتاری بابل مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میری والدہ دل کی مریضہ ہیں, دل کے مرض کے لیے اور ہائی بلڈ پریشر بھی رہتا ہے, اس لیے کوئی علاج ہو تو تجویز فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو دل کی تکلیف سے اور بلڈ پریشر کے مرض سے نجات عطا فرمائے. میٹھے میٹھے سائیں بھائی, آپ کی والدہ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا یا اللہ قبنی و قلبی یا اللہ قبنی و قلبی یا اللہ قبنی و قلبی پڑھ لیا کریں 7 مرتبہ دل پر ہاتھ رکھ کے, اور 7 مرتبہ سے زائد دفعہ ہی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یہ علاج الحمدللہ عز و جل امیر سنت کی معنی تصنیف مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب گھریلو علاج میں بھی لکھی ہوئی ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر دیکھ لیجئے, اس پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے. ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر کم از کم 7 بار, زیادہ بار کی کوئی قید نہیں. یا اللہ قبنی و قلبی ترجمہ ہے, اور یا اللہ عز و جل مجھے اور میرے دل کو قوت عطا فرما پڑھیے. جب کبھی دل میں تکلیف اٹھے اس وقت بھی عمل کیجئے, انشاءاللہ عز و جل افاقہ یعنی کمی ہو جائے گی. غیر مریض بھی ہر نماز کے بعد یہ عمل کرے, انشاءاللہ عز و جل دل کے امراض سے محفوظ رہے گا. والدہ کے حوالے سے آپ نے بلڈ پریشر کی شکایت کا بھی تذکرہ فرمایا, تو والدہ کو چاہیے کہ پانی پیتے وقت دن میں کم از کم 1 مرتبہ یا سلام 33 بار یعنی 33 ٹائمز پڑھ کے پانی کو دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر کی تکلیف سے بھی شفا حاصل ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگلی کال سنتے ہیں, اس میں سائل ہم سے کیا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں عارف بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے, اور مجھے اپنی شادی کو 2 سال ہو گئے اور اولاد نہیں ہو رہی ہے. بہت یعنی کہ علاج کرایا ہے تو کچھ یعنی بندی کوئی کہہ رہا بندش ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, اس وجہ سے مسئلہ آ رہے ہیں. بہت پریشان ہے, بس دعا کرتے ہیں اور روحانی علاج بتا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت نیک اولاد سے نوازے. مطلب میٹھے میرے سائیں بھائی, آپ کو چاہیے کہ آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد, آپ دونوں میاں بیوی اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ قرآن کریم میں وارد یہ دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 3 بار پڑھتے رہیں. دعا یہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. قرآن پاک کے پارہ 13 سورہ ابراہیم کی یہ آیت نمبر 40 اور 41 یہ پڑھ کر سنائی گئی. ہر نماز کے بعد آپ دونوں میاں بیوی اس آیت کریمہ کو پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ. اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے, ترجمہ کنز الایمان. اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ, اور کچھ میری اولاد کو. اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے. اے ہمارے رب مجھے بخش دے,
اور میرے माँ बाप को और सब मुसलमानों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। ये दुआ इब्राहिम आपकी बारगाह में पेश की गई। और एक और दुआ, ये दुआ ज़करिया भी आप समाप्त फरमा लीजिए। और इस दुआ के साथ इस दुआ को भी आप इख्तियार कीजिए हर नमाज के बाद अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। ये दुआ ज़करिया भी आप दोनों मियां बीवी 3 बार पढ़ लिया करें। वो दुआ ये है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। तर्जुमा कंजुल ईमान, ऐ रब मेरे मुझे अपने पास से दे सुथरी औलाद, बेशक तू ही दुआ सुनने वाला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली कॉल की तरफ चलते हैं। साहिल ने क्या सवाल किया हमसे? मैं फैसलाबाद से मैं मजबूता बात कर रहा हूँ। तो हमारे घर ना जादू टूने का बहुत असर है। तो जादू टूने की वजह से कोई काम भी नहीं सीधा हो रहा, हर काम ही पूछा हो रहा। तो बराए मेहरबानी कोई हल इसका बता दे, मैं बहुत परेशान। अल्लाह तबारक व तआला आपकी घरेलू परेशानियां दूर फरमाए। आपके कामों में रुकावट है तो आपको और आपके अहले खाना को चाहिए कि मकतबतुल मदीना की मतबूआ मदनी पंसूरा के बाद फवान औरात में से या 2 वेद आपको पेश करते हैं, इन्हें इख्तियार करें। या मुअख्खिर या मुअख्खिर या मुअख्खिर 100 बार हर रोज पढ़ने वाले के इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सब काम पूरे होंगे। या नाफ़िउ 20 बार जो किसी काम को शुरू करने से कबल पढ़ ले इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो काम उसकी मर्जी के मुताबिक पूरा होगा। और रोजमर्रा के नेक और जायज काम शुरू करने से कबल बिस्मिल्लाह शरीफ जरूर पढ़ लिया करें। और जब भी किसी काम का इरादा करें तो उसका इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कह लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो काम आपका पाए तकमील तक पहुंचेगा। मजीद ये आप और आपके अहले खाना एक काम कर लें कि घर में या सलामों का 1.25 लाख या सलामों का खत्म शरीफ दिलवा लीजिए। किसी एक दिन में ही आप पढ़ लें, ये जरूरी नहीं है। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, तो आप 1.25 लाख मरतबा या सलामों का खत्म शरीफ दिलवा लीजिए। और पानी पर दम भी फरमा लें। तमाम जो शुरका खत्म शरीफ हो वो पानी पर दम कर लें। उस पानी को एहतियात से रखें और हर जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद घर के चारों कोनों पर उस पानी को छिड़क दिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जादू से भी निजात मिलेगी। और अगर आपके घर में मुमकिन हो तो एक सफेद मुर्गा रख लीजिए। मेरे आका दो जहां रहमत आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि जिस घर में सफेद मुर्गा होता है और जहां तक इसकी आवाज पहुंचती है तो उसके जिन्नात और जादूगर उसके इर्द गिर्द से दफा हो जाते हैं। तो इस को भी इख्तियार कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। एक काम और करें, ज़हर नसीब रोजाना अपने घर में दरसे फैज़ान सुन्नत का सिलसिला जारी और सारी फरमाइए। सिर्फ 7 मिनट रोजाना घर में फैज़ान सुन्नत का दर्स दीजिए और इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप जीते जी अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली कॉल सुनते हैं। इसमें साहिल ने हमसे क्या सवाल किया? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ये कह रहा था कि मुझे काफी दिनों से जो नज़ला है, हालांकि मैं जब भी दवाई के लिए भी जाते हूँ तो डॉक्टर कहते हैं कि कभी 2 महीना खाओ, कभी 3 महीने खाओ, कभी 6 महीने खाओ। अगर इसका कोई हल है तो आप हमें बता दें, मेहरबानी होगी। बिल्कुल, हल क्यों नहीं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इसका हल पेश करते हैं। या मुमिनु या मुमिनु या मोमिनु जो 115 बार यानी 115 टाइम्स पढ़कर अपने पर बंद कर लेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तंदुरुस्ती पाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगली कॉल सुनाई जाए। इसमें क्या साहिल ने हमसे सवाल किया है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं बदर इकबाल अर्ज कर रहा हूँ सऊदी अरब से। तो मेरा मसला ये है कि मेरा कोई भी काम जो है ना वो रुक जाता है। जी हाँ, मुझे कोई रूहानी इलाज बताएं इसके बारे में। अल्लाह तबारक व तआला आपके जायज कामों को पाए तकमील तक पहुंचाए। मगर भाई आपको एक रूहानी इलाज का हल पेश करते हैं कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बुध के दिन जो काम शुरू किया जाता है वो पाए तकमील तक पहुंचता है। इसके अलावा इसी हमारे सिलसिले में आज हमने मजीद रूहानी इलाज भी पेश किए कि या मुअख्खिर 100 बार हर रोज पढ़ने वाले के इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सब काम पूरे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मुश्किल को आसान फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली कॉल सुनाइए। सर, मैं सईद इमरान शाह सऊदी अरब जुबैल से बात कर रहा हूँ। सर, मुझे बात यह है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। रूहानी इलाज बताएं जिसकी वजह से मुझे गुस्सा बहुत कम आए और मुझे अपने आप पर कंट्रोल हो जाए। उससे भी आवत निकालने के लिए
چند اورات پیش خدمت ہیں. ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار 21 ٹائمز پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. کھانا کھاتے وقت بھی 3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل غصے کی عادت جاتی رہے گی. چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ لیا کریں. چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پڑھتے رہیں. اور اگر قرآن پاک کی یہ آیت مبارک اس کو اگر یاد نہیں تو یاد فرما لیجئے. چوتھے پارے سورہ آل عمران کی یہ 134ویں آیت کا حصہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ آپ کو غصے کی عادت نکالنے کے لیے 4 اورات پیش کیے گئے. اور اس کے لیے آپ چاہیں تو امیر سنت کا رسالہ غصے کا علاج یہ محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور ہر اس اسلامی بھائی جس کو غصہ آتا ہے. غصہ دیکھیں غیر فطری امر ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں غصہ حرام ہے. غصہ بے اختیار ہے, یہ آ ہی جاتا ہے. لیکن حد سے تجاوز کرنا, گالیاں بکنا, مار پیٹ کرنا محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی یہ اس کی تباہ کاری ہے. پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان اور طاقتور وہ ہے جو وہ اپنے غصے کو پی جائے. تو اس سے رسالے غصے کا علاج امیر سنت کی معنی تصنیف ہے. اس سے آپ مطالعہ فرماتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے غصے کی عادت جاتی رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی کال سنائیے. میرا نام محمد سعید انور قادری ہے. میرے بیٹے کا نام محمد منیر ہے. یہ پڑھتا ہے جب تو اس کا نا جو یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے. جب سنانے کا وقت آتا ہے تو بھول جاتا ہے. برائے مہربانی کے لیے کچھ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شہزادے کا یہ مسئلہ حل فرمائے. جو یہ یاد کرو انہیں یاد ہو جائے. اس کے بھی حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ پیش کرتے ہیں اس کا روحانی علاج. دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا. دعا یہ ہے اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. ترجمہ اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت و بزرگی والے. یہ جو دعا پڑھی گئی اس کے حوالے سے اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی. محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں الحمدللہ عز و جل دعوثانی کی بے شمار برکتیں, اس کی ایسی ایسی مدنی بہاریں ہیں کہ جنہیں سن کر بعض اوقات عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دعوت اسلامی کی تحریک پر کتنا یعنی کہ کرم ہے الحمدللہ. تو اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی کے بیان کا لب و لباب کچھ یوں ہے کہ افسوس سب کو افسوس میں ایک فنکار تھا. میوزیکل پروگرامز اور فنکشنز کرتے ہوئے زندگی کے انمول اوقات برباد ہوئے جا رہے تھے. قلب و دماغ پر غفلت کے کچھ ایسے پردے پڑے ہوئے تھے کہ نہ نماز کی توفیق تھی نہ ہی گناہوں کا احساس. صحرا مدینہ ٹول پلازا سپر ہائی وے باب المدینہ کراچی میں باب الاسلام سطح پر ہونے والے 3 روزہ سنت بڑے اجتماع سن 2003 میں حاضری کے لیے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے ترغیب دلائی. ذہن نصیب اس میں شرکت کی سعادت مل گئی. 3 روزہ اجتماع کے اختتام پر رقت انگیز دعا میں مجھے اپنے گناہ پر بہت زیادہ ندامت ہوئی. میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا, پھوٹ پھوٹ کر رویا. بس رونے نے کام دکھا دیا. الحمدللہ عز و جل مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا اور میں نے رقص و سرود کی محفلوں سے توبہ کر لی اور مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیا. 25 دسمبر 2004 کو جب مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو رہا تھا کہ چھوٹی ہمشیرہ کا فون آیا. بھررائی ہوئی آواز میں انہوں نے اپنے یہاں ہونے والی نابینا بچی کی ولادت کی خبر سنائی اور ساتھ ہی کہا ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اس کی آنکھیں روشن نہیں ہو سکتی. اتنا کہنے کے بعد میری بہن کا بین ٹوٹا اور چھوٹی بہن صدمے سے بلک بلک کر رونے لگی. میں نے یہ کہہ کر ڈھارس بندھائی کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں دعا کروں گا. میں نے مدنی قافلے میں خود بھی بہت دعائیں کی اور مدنی قافلے والے عاشقان رسول سے بھی دعائیں کروائیں. جب مدنی قافلے سے پلٹا
تو دوسرے दिन छोटी बहन का मुस्कुराता फोन आया और उन्होंने खुशी खुशी ये खबर फरद असर सुनाई कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी नाबीना बेटी महक की आंखें रोशन हो गई हैं। और डॉक्टर्स ताज्जुब करें कि ये कैसे हो गया, क्योंकि हमारी डॉक्टरी में इसका कोई इलाज ही नहीं था। ये बयान देते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे बाबुल मदीना कराची में इलाक़ाई मुशावरत के एक रुकन की हैसियत से दावत इस्लामी के मदनी कामों के लिए कोशिश करने की सआदतें हासिल हैं। आफतों से न डर, रख करम पर नवर, रोशन आंखें मिले काफिले में चलो, आपको डॉक्टर निगर मायूस कर भी दिया मत डरें, काफिले में चलो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे साईं भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने दावत इस्लामी का मदनी माहौल कितना प्यारा है। इसके दामन में आकर माशरे के न जाने कितने ही बिगड़े हुए अफराद बा किरदार बनकर सुन्नतों भरी बाइज्जत जिंदगी गुजारने लगे। नीस मदनी काफिलों की बहारें भी आपके सामने हैं। जिस तरह मदनी काफिलों में सफर की बरकत से बास की दुनियावी मुसीबतें रुखसत हो जाती हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी तरह ताजदार रिसालत, शानशाह नबूवत, सराफा रहमत, शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से आखिरत की आफत भी राहत में ढल जाएगी इंशाअल्लाह। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन क़ैद बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन क़ैद बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मेरे साईं भाइयों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि इन मदनी काफिलों की कितनी बरकतें, कितनी बहारें। अगली कॉल की तरफ चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम एहसन अत्तारी है, मैं सरदाराबाद से कर रहा हूँ। ये मेरे 2-3 मसाइल है। एक तो एक इस्लामियम का है, खारिश का मसला बहुत है, काफी ज्यादा ना खारिश उनको होती है, रात को ही होती है खसूसी। और दूसरा मसला ये है कि मैं अक्सर ना ये डबल माइंडेड रहता हूँ, वैसे से कह लें डबल माइंडेड हर काम में, तो बराए करम इसका रूहानी इलाज बता दें। अल्लाह तबारक व तआला आपके इन तमाम मसाइल को हल फरमाए। इसके हवाले से रूहानी इलाज भी पेश खिदमत है और साथ ही इस रूहानी इलाज से मरबूत एक मदनी बहार भी सुनाता हूँ। किसी शख्स के खारिश हो गई थी और किसी तदबीर से फायदा ना होता था। उसने हिजाज मुकद्दस जाने वाले काफिले के साथ सफर इख्तियार किया, मगर आजिज आकर इतना राह कूफा शरीफ में रुक गया और अमीरुल मुमिनीन मौला कायनात हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम के मज़ार फाइजुल अनवार पर मुकीम हो गया। रात जब सोया तो उसकी सोई हुई किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी और उसने ख्वाब में मौला मुश्किल कुशा अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम का जलवा ज़ोदा देखा। तड़प कर अपनी बीमारी की फरियाद की। आप कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने ये आयत करीमा पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकसौना अल'इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। पारा 18 सूरतुल मुमिनीन की आयत नंबर 14 मेरे मौला मुश्किल कुशा अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने पढ़ी। सुबह जब वो खारिश ज़दा मरीज उठा तो उसको खारिश की बीमारी से मुकम्मल शिफा मिल चुकी थी। तो ये आयत करीमा जो पढ़कर सुनाई गई, खारिश का मरीज खुद पढ़कर अपने ऊपर बंद कर ले या कोई दूसरा पढ़कर उस मरीज पर बंद कर दे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल शिफा देने वाला है। दूसरा गालिबन आपने ये मसला बयान किया कि आप डबल माइंडेड रहते हैं और किसी काम तक दुरुस्त तरीके से उसका फैसला नहीं कर पाते कि वो काम किस तरह किया जाए। इस हवाले से भी एक रूहानी इलाज पेश खिदमत है कि या रशीदू या रशीदू या रशीदू, जो शख्स किसी काम की तदबीर ना जानता हो वो मगरिब और इशा के दरमियान 1000 बार यानी 1000 टाइम्स पढ़े, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सही तदबीर उसके दिल में आ जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम बशीर अहमद है। मुझे ना कुछ टेंशन है, मुझे ना एलर्जी की कुछ शिकायत हो जाती है कभी कभार, इसलिए ये पूछना था मुझे इसका रूहानी इलाज का जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको टेंशन से, डिप्रेशन से और दीगर तमाम परेशानियों से निजात अता फरमाए। टेंशन और डिप्रेशन से निजात पाने का बहुत ही आसान
ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے، اور ساتھ میں ایک بزرگان دین کا قول بھی پیش خدمت ہے کہ بعض حکماء کا قول ہے کہ 3 چیزوں میں غور و فکر نہ کرو. نمبر 1 اپنی مفلسی اور تنگدستی اور مصیبت پر، اس لیے کہ اس میں غور کرتے رہنے سے تیرے غم میں اضافہ اور حرص میں زیادتی ہوگی. نمبر 2 تیرے اوپر ظلم کرنے والے کے ظلم پر غور نہ کر کہ اس سے تیرے دل میں کینہ بڑھے گا اور غصہ باقی رہے گا. اور نمبر 3 دنیا میں زیادہ دیر زندہ رہنے کے بارے میں نہ سوچ کہ اس طرح تو مال جمع کرنے میں اپنی عمر ضائع کر دے گا اور عمل کے معاملے میں ٹالم ٹول سے کام لے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دنیا تفکرات میں جان کھپانے کے بجائے آخرت کے معاملات میں منہمک ہو جائیں. ٹینشن کا روحانی علاج پیش خدمت ہے لا حول شریف، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. روزانہ 60 بار یعنی 60 ٹائمز پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے. انشاءاللہ عز و جل تمام رنج و غم دور ہوں گے، اور دل کی گھبراہٹ کے لیے بھی یہ عمل انشاءاللہ عز و جل مفید رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. سائل نے ہم سے کیا سوال کیا ہے؟ سر میرا بیٹا ہوا، اس کی آنکھ سے پانی بہت زیادہ بہتا ہوا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹے کو اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد میں اس حوالے سے ایک بہت ہی آسان سا عمل لکھا ہوا ہے. اس عمل کو اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے شہزادے کو اس تکلیف سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. یا رقیبو یہ عمل ہے، اسے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے شہزادے کی آنکھ پر یہ دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے شہزادے کو اس مرض سے نجات حاصل ہوگی. یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے شہزادے کی آنکھوں پر دم فرما دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس سے نجات حاصل ہوگی. صفحہ نمبر 252 پر یہ لکھا ہوا ہے یا مقیتو جس کی آنکھ سرخ ہو درد کرے 10 بار پڑھ کر دم کر لیا جائے تو انشاءاللہ اسے اس تکلیف سے نجات حاصل ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. ہم سے کیا سوال پوچھا جا رہا ہے؟ جی وہ مجھے جو ہے نا جاب کے حوالے سے جو ہے نا مجھے وظیفہ چاہیے جو ہے نا کوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد حلال و آسان روزگار نصیب فرمائے. محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ کو چاہیے کہ ہر جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز مسجد میں ادا کریں اور سلام پھیرنے کے بعد دعائے ثانی اور دیگر وہیں قبلہ رو بیٹھے بیٹھے آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی تکرار شروع فرما دیجئے. اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. جب سورج غروب ہو جائے اس وقت اس عمل کو روک دیجئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا درات فرما لیجئے. عموماً اذان جو ہوتی ہے، لیکن اذان جیسے ہی ہو اپنی دعا کو موقوف فرما دیں. اور اس دعا میں آپ روزگار کے حصول کے حوالے سے بھی دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کی مراد پوری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. ہم سے کیا سوال پوچھا جا رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ہمشیرہ ہے سر، ان پہ وہ سایہ وغیرہ کا وہ ہے نا سر، جنات کا سر، اس کے لیے روحانی علاج کا پوچھنا تھا سر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کو جنات کے شور و فتن سے نجات عطا فرمائے. اس کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ پیش خدمت ہے. اپنی ہمشیرہ پر اس عمل کو اختیار کیجیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد میں فضائل قصیدہ غوثیہ متبرکہ لکھے ہوئے ہیں. یہ قصیدہ مبارک پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی پیر لافانی قندیل نورانی شہباز لامقانی الشیخ عبد القادر جیلانی جو زبان فو ترجمان سے ادا ہوا ہے، اور ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اس کا ورد دولت ظاہری و باطنی کے حصول کا سبب ہے. اس کے کل 28 اشعار ہیں، اور اس کی بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ آسیب زدہ یعنی جس کو جنات وغیرہ کے معاملات ہوں اس مریض کے لیے اسے روغن یعنی تیل پر دم کر کے اس تیل کو اس کے جسم پر مل دیں. انشاءاللہ عز و جل آسیب اور جنات وغیرہ سے اسے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اور مزید ایک عمل بھی سن لیجئے کہ
جب جنات کی طرف سے تکلیف پہنچائے جانے کا سلسلہ ہو رہا ہو تو 100 مرتبہ یا قہارو اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہمشیرہ کو اور ہر اس مریض یا مریضہ کو جن کے ساتھ جنات وغیرہ کے معاملات ہیں ان کو افاقہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. ہمیں اس سے کیا سوال پوچھا جا رہا ہے؟ بخار نہیں اترتا وہ زیادہ وہ دن لگتا ہے چتر میں جاتا ہے اس کے لیے تو دعا دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس بخار سے شفا عطا فرمائے اور اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مریضوں کو جسمانی اور روحانی امراض سے نجات عطا فرمائے. تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے. اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں بخار کے جو اس کے حوالے سے روحانی علاج لکھے ہوئے، بخار اتارنے کے کئی روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے. اس میں سے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے. پارہ 29 سورۃ الدار کی وہ آیت نمبر 13. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. یہ آیت کریمہ 7 بار اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے یا دم کروا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل بخار کی شدت میں نمایاں کمی محسوس ہوگی اور سکون محسوس ہوگا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ 40 مرتبہ یعنی 40 ٹائمز اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹے ماریے. انشاءاللہ عز و جل بخار چلا جائے گا. آپ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. میرے چینل پر موجود سائیں بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمائے. آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے اسے دہرا لیجئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن جن سائلوں نے جن جن پریشان حالوں نے ہمیں کال کی، ہم سے رابطہ کیا، ان کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دی پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.